تو ہمارے سامنے بلیک آئرن کیپٹل کی ایک بہت دلچسپ تکنیکی رپورٹ ہے. جی موضوع ہے TRG پاکستان لمیٹڈ، اور رپورٹ کا جو مرکزی سوال ہے جو میرے خیال میں ہر اس شخص کے ذہن میں ہے جو اس سٹاک کو دیکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ 70 روپے کے آس پاس کی یہ جو موجودہ قیمت ہے یہ کیا ہے؟ بالکل. کیا یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جسے پکڑ لینا چاہیے، یا یہ ایک ایسا جال ہے جس سے دور رہنا بہتر ہے؟ بالکل. اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا یہ رپورٹ کوئی ایک دن کا چارٹ نہیں دکھتی، اچھا، بلکہ ایک پوری کہانی سناتی ہے. یہ کیمرے کو 4 مختلف طریقوں سے زوم ان کرتی ہے: سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار اور پھر روزانہ. یعنی بڑی تصویر سے لے کر بالکل چھوٹی تفصیل تک. جی، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بہت دور سے دیکھنے پر یہ سٹاک کیسا لگتا ہے اور بالکل قریب سے اس میں کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک مکمل جاسوسی کی طرح ہے. زبردست. تو چلیں پھر اس جاسوسی کا حصہ بنتے ہیں. ہمارا مقصد اس رپورٹ کی گہرائی میں اتر کر وہ اہم ترین نکات نکالنا ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے کہ بڑے سرمایہ کار اور مارکیٹ مجموعی طور پر اس وقت TRG کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں. اور اس کہانی کا اگلا باب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سب سے بڑی تصویر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ سالانہ چارٹ. رپورٹ کے مطابق 2021 تک تو TRG ایک راکٹ شپ کی طرح تھا، ایک بہت بڑا بل سائیکل. لیکن پھر وہ راکٹ واپس زمین پر آ گرا. بالکل. اور اب ایک وسیع میدان میں کہیں کھڑا ہے. یہ گھوم رہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رپورٹ اسے پوسٹ ببل نارملائزیشن فیز کہتی ہے. یہ تو کافی ٹیکنیکل نام ہے. ہاں، لیکن اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو بہت بڑی غیر معمولی پارٹی چل رہی تھی نا، وہ اب ختم ہو چکی ہے. اچھا. اب میوزک بند ہے، لائٹس جل گئی ہیں، اور سٹاک اپنی اصل حقیقی قدر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سارا جوش و خروش، وہ روز کی تیزی، وہ دور اب گزر چکا ہے. اچھا، تو پارٹی ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا؟ رپورٹ میں کچھ بہت اہم پرائس لیولز کا ذکر ہے جو شاید اس نئی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیں. جی، اور انہیں سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. رپورٹ نے سمجھیں 3 اہم لائنیں کھینچی ہیں. سب سے اوپر والی چھت ہے تقریباً 118 روپے پر. یہ وہ لیول ہے جہاں قیمت جب بھی پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اسے شدید فروخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ لانگ ٹرم ریزسٹنس ہے. اور سب سے نیچے ایک فرش بھی بتایا گیا ہے، تقریباً 11.4 روپے. یہ تو بہت ہی کم ہے. ہاں، وہ کورونا کے وقت کی کم ترین سطح ہے. رپورٹ واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی عملی لیول نہیں ہے کہ آپ وہاں سٹاپ لاس لگائیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ صرف یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ بدتر حالات میں کیا ہو سکتا تھا. اصل کھیل ان 2 انتہاؤں کے بیچ میں ہے. اور اس کھیل کا سینٹر پوائنٹ؟ وہ ہے 67 روپے پر. رپورٹ اسے مڈ رینج پیوٹ کہتی ہے. یعنی 67 روپے وہ لکیر ہے جو بلز اور بیئرز، مطلب تیزی اور مندی والوں کو الگ کرتی ہے. بالکل. اگر قیمت اس سے اوپر ہے تو تیزی والے کنٹرول میں ہیں، اور اگر نیچے ہے تو مندی والے حاوی ہیں. اور ابھی ہم 70 روپے پر ہیں، یعنی بالکل اس لکیر کے قریب. ایک دم. اور ان تمام سطحوں کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ اس رپورٹ کا سب سے اہم نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ TRG اب ایک ٹرینڈنگ گروتھ سٹاک نہیں رہا. یہ اب وہ دوڑنے والا گھوڑا نہیں جس پر سب شرط لگا رہے ہوں. تو پھر یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ اب ایک رینج باؤنڈ اثاثہ بن گیا ہے. بڑے اور سمجھدار سرمایہ کار اب 100 یا 120 روپے کی قیمت کا پیچھا نہیں کر رہے، بلکہ وہ خاموشی سے، صبر کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا 60 سے 70 روپے کی یہ سطح اگلے بڑے سائیکل کے لیے ایک مناسب اور منصفانہ قیمت ہے یا نہیں. یعنی وہ بنیاد رکھ رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو بڑی تصویر یہ ہے کہ کہانی ڈرامائی تیزی سے نکل کر ایک مستحکم، شاید تھوڑے بورنگ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. کہہ سکتے ہیں. اب ذرا زوم ان کرتے ہیں اور ماہانہ چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس استحکام کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں ایک ٹریڈنگ باکس کی بات کی گئی ہے. جی، یہ وہی 67 اور 118 روپے والا باکس ہے. ماہانہ چارٹ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے قیمت اسی باکس کے اندر قید ہے. اچھا. یہ بار بار 67 کے قریب آتی ہے، وہاں سے اٹھتی ہے، اور پھر 100-110 کے قریب جا کر واپس آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاروں نے اجتماعی طور پر، شاید لاشعوری طور پر، یہ طے کر لیا ہے کہ اس سٹاک کی قیمت اسی رینج کے اندر ہی مناسب ہے. بالکل. یہ اس کی نئی حقیقت ہے.
رپورٹ میں ایک تکنیکی انڈیکیٹر MACD کا بھی ذکر ہے. بتایا گیا ہے کہ ماہانہ MACD ہسٹوگرام باٹم آؤٹ ہو کر قدرے مثبت ہو گیا ہے. میں جب بھی MACD کو مثبت ہوتے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ اب تیزی آنے والی ہے. ہاں، یہ ایک بہت عام کیا یہاں بھی یہی معاملہ ہے یا اس بار کہانی کچھ مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہاں ماہانہ میکٹی کا مثبت ہونا صرف یہ بتا رہا ہے کہ جو گاڑی کھائی میں گر رہی تھی وہ اب کھائی سے نکل کر سڑک پر آ گئی ہے. اچھا، مطلب خطرہ ٹل گیا ہے؟ بس اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب یہ 200 کی سپیڈ سے بھاگے گی. یہ خطرہ ٹل گیا کا سگنل ہے، ابھی خریدوں کا نہیں. یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو فری فال یا بے قابو گراوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اسٹاک نے ایک بنیاد بنا لی ہے. جب تک ماہانہ کلوزنگ 70 روپے سے اوپر رہتی ہے، سب سے آسان راستہ اوپر کی طرف 90-100 روپے کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ. اچھا، تو ماہانہ تصویر یہ ہے کہ طوفان گزر گیا ہے اور اب سکون ہے، لیکن ایک سرمایہ کار کے لیے یہ سکون تھوڑا بورنگ ہو سکتا ہے. بالکل. کیا ہفتہ وار چارٹ میں کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے؟ کیا مارکیٹ کسی چال کی تیاری کر رہی ہے؟ چلیں ہفتہ وار چارٹ پر اور زوم ان کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. ہفتہ وار چارٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سکون کے اندر کیا پک رہا ہے. اچھا. 2021 کی بلندی کے بعد قیمت گری اور پھر 67 سے 95 روپے کے درمیان ایک تنگ پٹی میں مستحکم ہو گئی. اور حالیہ ہفتوں میں ایک بہت دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے. وہ کیا؟ اسے کہتے ہیں والیٹیلیٹی کمپریشن، یعنی اتار چڑھاؤ میں کمی. اتار چڑھاؤ میں کمی؟ یہ تو اور بھی بورنگ لگ رہا ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تکنیکی تجزیے میں یہ اکثر کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے. دلچسپ. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں گھبراہٹ بھی نہیں ہے اور شدید جوش بھی نہیں. قیمت ایک تنگ رینج میں سکڑ رہی ہے، جیسے آپ کسی اسپرنگ کو دباتے ہیں. جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو وہ تیزی سے ایک طرف نکلتا ہے. تو یہ کمپریشن اسی طرح کی تیاری کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور ہفتہ وار MACD کے بارے میں رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ 0 سے اوپر ہے لیکن سیدھا یعنی فلیٹننگ ہو رہا ہے. جی، اور یہ اس کہانی کو مزید واضح کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60-65 روپے کی نچلی سطحوں سے جو ایک چھوٹی سی ریلی آئی تھی وہ اب اپنی توانائی کھو چکی ہے. مارکیٹ اب کنسولیڈیشن یعنی استحکام کے مرحلے میں ہے. وہ اسپرنگ ابھی دب رہا ہے. بالکل. تو ان سب کو ملا کر حکمت عملی کیا بنتی ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو TRG کو ایک کلاسک رینج ٹریڈ امیدوار بناتی ہے. رینج ٹریڈ سیدھے الفاظ میں یہ اب تیز رفتار سے بھاگنے والا سٹاک نہیں بلکہ ایک ایسی گاڑی ہے جو 2 اسٹیشنوں 67 اور 95 کے درمیان چل رہی ہے. حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ جب گاڑی نچلے اسٹیشن یعنی 67-70 کے قریب آئے تو سوار ہونے کے موقع دیکھے جائیں، اور جب اوپری اسٹیشن یعنی 95 کے قریب پہنچیں تو اترنے کے بارے میں سوچا جائے. آپ نے پکڑ لیا. بہت اچھی مثال ہے، یعنی صبر کا کھیل ہے. اب بالکل آخری زوم لیول پر آتے ہیں، روزانہ چارٹ، تاکہ ٹائمنگ کو سمجھ سکیں. حال ہی میں ایک کوشش ہوئی تھی، قیمت 80 روپے سے اوپر گئی لیکن پھر تیزی سے واپس 70 کی سطح پر آ گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ ایک کلاسک فیلڈ بریک آؤٹ تھا اور اس نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے جسے رپورٹ شارٹ ٹرم اوور ہیڈ سپلائی کہتی ہے. اوور ہیڈ سپلائی؟ اسے ایسے سمجھے کہ 80 روپے پر ایک بس میں بہت سے لوگ سوار ہوئے، یہ سوچ کر کہ یہ سیدھا 100 پر جائے گی، لیکن بس فوراً واپس 70 پر آ گئی. اچھا. اب وہ تمام سوار دروازے پر کھڑے ہیں کہ جیسے ہی بس واپس 80 کے قریب آئے ہم فوراً اپنی قیمت پر اتر جائیں گے. یہی وہ سپلائی یا فروخت کا دباؤ ہے جو اب قیمت کو اوپر جانے سے روک رہا ہے. اور روزانہ MACD بھی اب منفی ہو گیا ہے، جو شاید اسی تھکاوٹ کی نشاندہی کر رہا ہے. بالکل. مارکیٹ ابھی اس ناکام کوشش کو ہضم کر رہی ہے، لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک قیمت 67 سے 68 روپے کی اہم سطح سے اوپر برقرار رہتی ہے، اسے ایک بڑی بنیاد کے اندر ایک صحت مند پل بیک یا وقتی گراوٹ ہی سمجھا جائے گا. مطلب یہ کوئی خطرے کی بات نہیں؟ ابھی نہیں. ایک منٹ، لیکن 67-70 روپے پر خریدنا تھوڑا خطرناک نہیں لگتا؟ مطلب یہ لیول پہلے بھی کئی بار ٹیسٹ ہوا ہے، ہمیں کیسے یقین ہو کہ اس بار یہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو گرتی ہوئی چھری پکڑنے والی بات لگ رہی ہے. آپ کا سوال بالکل درست ہے اور یہی ہر سرمایہ کار کو سوچنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی یقین نہیں ہے. اچھا. تکنیکی تجزیہ یقین کا نہیں، امکانات کا کھیل ہے.
اصل خطرے کی گھنٹی تب بجے گی جب روزانہ کلوزنگ 66 روپے سے نیچے ہو جائے۔ اوکے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہوگا کہ مارکیٹ اس اہم سطح کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو بنیاد بن رہی تھی وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس وقت جارحیت نہیں دکھانی؟ بالکل نہیں۔ اس وقت کھیل صبر سے صحیح موقع کا انتظار کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے چاروں ٹائم فریمز کا جائزہ لے لیا۔ اب ان سب کا عملی مطلب کیا ہے؟ ایک سرمایہ کار اس معلومات کو استعمال کیسے کرے؟ رپورٹ میں رسک اور ریوارڈ کا ایک واضح خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، اب ہم حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خریداری کے لیے مناسب پٹی یا انٹری زون 67 سے 72 روپے کے درمیان ہے۔ اور یہ نہیں کہ ساری خریداری ایک ساتھ کر لی جائے؟ نہیں، بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور سب سے اہم سوال، نقصان کو کیسے محدود کیا جائے؟ سٹاپ لاس کہاں ہونا چاہیے؟ رپورٹ ایک ٹیکٹیکل سٹاپ لاس تجویز کرتی ہے۔ اس کے مطابق اگر روزانہ کی بنیاد پر قیمت 63 سے 64 روپے سے نیچے بند ہو تو یہ ایک واضح اشارہ ہوگا کہ اب پوزیشن سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کوئی جادوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہماری کہانی یعنی سٹاک 67 پر بنیاد بنا رہا ہے غلط ثابت ہو جائے گی۔ اگر کہانی غلط ہے تو آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور اگر کہانی صحیح ثابت ہوتی ہے تو منافع کہاں تک جا سکتا ہے؟ اہداف کیا ہیں؟ پہلا ہدف یا ٹارگٹ 1 90 سے 95 روپے کی رینج ہے۔ یہ وہ پہلا بڑا سٹیشن ہے جہاں ہماری رینج ٹریڈ والی گاڑی کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بھی پار ہو گیا تو؟ ادھر مارکیٹ میں کوئی بہت مثبت خبر آتی ہے اور یہ سطح بھی پار ہو جاتی ہے تو دوسرا اور بڑا ہدف 110 سے 120 روپے کا ہے، جو کہ اس کئی سالہ رینج کی اوپری چھت ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات ریوارڈ ٹو رسک ریشیو ہے۔ اگر 70 روپے کی سطح پر خریداری کی جائے اور سٹاپ لاس 63-64 روپے پر رکھا جائے تو نقصان کا رسک تقریباً 6-7 روپے ہے۔ جی، جبکہ پہلے ہدف پر منافع 20-25 روپے کا ہے۔ یہ تقریباً 3.1 کا ریشیو بنتا ہے، یعنی ہر 1 روپے کے رسک پر 3 روپے کا ممکنہ منافع۔ اور دوسرے ہدف کے لیے یہ ریشیو 6.1 تک چلا جاتا ہے۔ یہ تو بہت پرکشش ہے۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو اس ٹریڈ کو پرکشش بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دوسرا ہدف حاصل کرنے کا امکان نسبتاً کم ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ صبر اور شاید قسمت کی بھی ضرورت ہوگی۔ سب سے اہم چیز، جیسا کہ کوئی بھی تجربہ کار تاجر بتائے گا، وہ اپنے سٹاپ لاس کا احترام کرنا ہے۔ یعنی نقصان کو قابو میں رکھنا۔ بالکل، منافع خود اپنا خیال رکھ لیتا ہے، لیکن نقصان کو قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے۔ بالکل درست۔ تو اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں، رپورٹ نے 3 ممکنہ راستے یا منظر نامے بھی پیش کیے ہیں تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں۔ جی، پہلا ہے تیزی کا منظرنامہ یا بلش سینیریو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قیمت 67 روپیز کی سپورٹ کا احترام کرتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے، 95 روپیز کی مزاحمت کو توڑتی ہے اور پھر 110-120 کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ایک سلو برن ری ریٹنگ کہانی ہوگی، مطلب قیمت آہستہ آہستہ اپنی قدر بڑھائے گی، کوئی اچانک دھماکہ نہیں۔ یہ صبر آزما ہو سکتا ہے۔ بہت۔ دوسرا منظرنامہ غیر جانبدار یا نیوٹرل ہے، یہ کیسا لگے گا؟ یہ دراصل وہی صورتحال ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے۔ قیمت کئی مہینوں تک 65 اور 90 روپے کے درمیان ہی گھومتی رہتی ہے۔ یعنی سوئنگ ٹریڈرز کے لیے اچھا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، لیکن ان سرمایہ کاروں کے لیے بہت مایوس کن ہے جو ایک بڑے رجحان اور تیزی کی تلاش میں ہیں۔ اور آخری مندی کا منظرنامہ یا بیرش سینیریو کیا ہے؟ ہمیں کب سمجھنا چاہیے کہ کھیل ختم ہو گیا؟ یہ تب ہوگا جب قیمت فیصلہ کن طور پر 63 روپے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے اور ہفتہ وار بنیادوں پر وہیں بند ہوتی ہے۔ تب کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں رپورٹ کہتی ہے کہ منافع کمانے سے زیادہ اہم سرمایے کی حفاظت کرنا ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ جو بنیاد بن رہی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے اور اب قیمت مزید نچلی سطحیں تلاش کر سکتی ہے۔ تو اگر اس پوری رپورٹ اور ہماری گفتگو کا نچوڑ ایک لائن میں نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ٹی آر جی کی راکٹ شپ والی پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ جی، اب یہ سٹاک ایک سمجھدار رینج میں چلنے والی گاڑی بن گیا ہے۔ اصل کھیل اب یہ نہیں کہ یہ کتنا اوپر جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ کیا آپ صحیح سٹیشن پر اتر اور چڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوب۔
موجودہ قیمت نچلے سٹیشن کے قریب ہے، جو ایک اچھا رسک ریوارڈ موقع فراہم کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سٹیشن یعنی سپورٹ لیول برقرار رہے۔ آپ نے بالکل بہترین خلاصہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ رپورٹ میں بھی واضح طور پہ لکھا ہے، یہ تجزیہ امکانات کا نقشہ ہے، کوئی کرسٹل بال نہیں۔ یہ صرف تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے ہے، یہ کوئی مالی مشورہ نہیں ہے، اور سرمایہ کاری کے فیصلے صرف اس کی بنیاد پر نہیں کیے جانے چاہیے۔ ہمیشہ اپنی تحقیق کریں یا کسی لائسنس یافتہ مشیر سے ضرور رجوع کریں۔ بالکل، اور یہ سارا تجزیہ میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے قیمت، چارٹس اور رفتار پر تو تفصیل سے بات کر لی، لیکن وہ کون سی بنیادی کاروباری خبر، کوئی نیا معاہدہ یا پھر کوئی وسیع معاشی تبدیلی ہوگی جو اس سٹاک کو اس کی مقررہ حد سے، اس کے اسٹیشنوں سے باہر نکال سکے، چاہے وہ اوپر کی طرف ہو یا نیچے کی طرف؟ اس تکنیکی کہانی کے پیچھے بنیادی محرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔